جو تنخواہ نہیں لیتے، کبھی ان کی بھی بات کر لیا کریں. ہمیشہ آپ کا فوکس جو ہے وہ چیزوں کو اچھالنا اور بے تکا اچھالنا. یہ بھی چیک کریں کہ پارلیمنٹرینز کی تنخواہوں میں کتنے سال پہلے اضافہ ہوا تھا، اس کے بعد اب جا کے اضافہ ہوگا. بھائی ہم جیسے بھی متوسط طبقے کے لوگ بھی ایک منٹ، ہم جیسے متوسط طبقے کے لوگ بھی سیاست کرتے ہیں، یا پھر ہمیں بھی اجازت ملنی چاہیے کہ ہم بھی ساتھ کاروبار کریں اور ہم بھی کوئی اور کام کر لیں 24/7. اس کے علاوہ تو میں کام کوئی نہیں ہے، اب ہم کیا کریں. تھینک یو جی، شکریہ. پورے پنجاب میں اگر کہیں کوئی آپ کو کوئی علائش نظر آئے تو ہم ذمہ وار اس چیز سے. تو یہ بہت بڑا چیلنج تھا. اس چیلنج کو اگر کیا تھا تو اس کے پیچھے ہمارا ایک پورا ہوم ورک تھا. یہ جو ستھرا پنجاب ہے، اس کا فٹ پرنٹ، اس نظام کا جو سسٹم ہے ہمارا یہ بنا، یہ پنجاب کے ہر گاؤں کے اندر موجود ہے، یہ پنجاب کے ہر شہر کے اندر، ہر محلے کے اندر موجود ہے. اور اگر یہ موجود نہ ہوتا تو یہ ممکن نہ ہو سکتا. یہ 4 دنوں کے اندر یہ سسٹم، اتنا بڑا سسٹم جو ہے نا وہ گراؤنڈ پہ نہیں آ سکتا. تو یہ جو ستھرا پنجاب سی ایم پنجاب نے پنجاب کے عوام کو یہ جو ایک تحفہ دیا ہے، اس پروگرام کی جو اسٹرینتھ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا فٹ پرنٹ پنجاب کے ہر کونے میں موجود ہے. تو 1,42,000 1,27,000 ہمارے وہ ایچ آر ہے جو روٹین میں کام کر رہی ہوتی ہے. 15,000 ہم نے ایڈیشنل ایچ آر عید کے لیے ایڈ کی، جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ممکن ہو سکی. میرے پاس کچھ تفصیلات بھی ہیں، میں آج میڈیا کے دوستوں کو دکھانا چاہوں گا. یہ ہے جب ہم سے یہ سوال کیا گیا اس عید آپریشن کے دوران میڈیا کی طرف سے بھی کہ آپ کس طرح اس کو مانیٹر کر سکتے ہیں، کس طرح کر سکتے ہیں چیزیں ساری. تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا سسٹم اس طرح کا ہے ہمارا کہ جتنے بھی ہیومن ریسورس ہماری کام کرتی ہے اور اس چیز میں بھی کرتی رہی ہے، ان تمام ہیومن ریسورس کو ہم ڈیجیٹلی ٹریک کر سکتے ہیں. اور ڈیجیٹلی ہمیں پتہ ہوتا ہے کون سا شخص کون سی یونٹ کونسل میں کام کر رہا ہوتا ہے، وہ ہمارے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے. پھر جتنی بھی ٹرانسپورٹ ہم نے یوز کی، جتنی بھی فلیٹ ہماری تھی، وہ لائیو ہم ان کی لوکیشن اور جس یونٹ کونسل ان کو اسائن کی گئی اس یونٹ کونسل کے اندر ان کی جتنی ٹریولنگ ہوئی وہ ڈیلی رپورٹ جو ہے نا وہ ہمارے پاس آتی ہے اور لائیو ہم دیکھ سکتے تھے. کیونکہ ہمارے ہر تحصیل کے اندر کنٹرول روم قائم ہوئے تھے، ہر ضلع کے اندر علیحدہ کنٹرول روم قائم تھے. اور پنجاب کے اندر پروونشل سطح کے اوپر ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی ہمارا کنٹرول روم قائم تھا اور سیف سٹی کے اندر بھی ہمارا کنٹرول روم قائم تھا. تو ہر ان جگہوں کے اوپر آپ لائیو چیزیں دیکھ سکتے تھے کہ کون سی گاڑی اس وقت کہاں پہ ہے، کتنا ویسٹ جو ہے ہم نے اٹھایا ہے. اور ہمارے جو فائنل جو ڈمپنگ سائٹس تھیں جہاں پہ ہم ڈمپ کیا تھا، ویسے تو ہماری 150 سے زائد ہیں، لیکن عید کے سلسلے میں ہم نے 816 ٹوٹل ٹیمپرری سائٹس بھی ہم نے بنائی تھی. ان تمام سائٹس کے اوپر باقاعدہ کیمریز لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ لائیو ٹرننگ جاتی ہے، گاڑی جب آ کے کھڑی ہوتی ہے اس کا وہ ویٹ کیا جاتا ہے، پھر حالی کرنے کے بعد بھی ویٹ کیا جاتا ہے. 360 ڈگری پہ کیمرے لگے ہوتے ہیں. اگر آپ خود دیکھیں تو آپ کو ہم دکھا سکتے ہیں چیز، کبھی آپ کو ہم اپنا کنٹرول روم ملتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم لائیو دیکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس پروگرام کی اسٹرینتھ ہے. یہ ایک بڑا سیریس پروگرام ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی نے اس لیول پہ اس طرح کا پروگرام جو ہے نا وہ نہیں لے کے آیا. تو یہ کریڈٹ جیسے میں نے پہلے کہا کہ سی ایم پنجاب کو جاتا ہے کہ انہوں نے اس پروگرام کو ڈیزائن کیا، اس کو امپلیمنٹ کیا، اور آج الحمدللہ اس کی زندہ مثال ہے کہ چیز کے اوپر جو بہترین جو صفائی ہوئی وہ اس کی دوسری کوئی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں اتنی شدید گرمی کے اندر جو سب سے بڑے جو ہمارے ہیروز ہیں جن کو یہ کریڈٹ جاتا ہے وہ ہیں ہمارے سینٹری ورکرز. ہمارے جتنے سینٹری ورکرز ہیں انہوں نے نان سٹاپ کام کیا، 36 گھنٹے لوگوں نے نان سٹاپ ڈیوٹیز پرفارم کی. اور یہ 72 گھنٹے سے زائد یہ آپریشن نان سٹاپ چلتا رہا. ڈفرینٹ شفٹس میں لوگ کام کرتے رہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، جتنے بھی ڈپٹی کمشنرز ہیں، ہماری جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں، ان کے تمام سی اوز اور ان کے تمام جو اسٹاف ہیں، ان کی جو مانیٹرنگ ٹیمز ہیں نیچے، وہ تمام کے تمام ان 4 دنوں میں فیلڈ میں رہے. میرے ساتھ خود سیکٹری لوکل گورنمنٹ شکیل احمد میاں صاحب اور ہمارے لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی افسران ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے نا وہ فیلڈ میں رہے.
ہمارے کچھ کیبنٹ ممبرز جو ہیں نا وہ بھی ساتھ میں فیلڈ میں رہے، ہمارے جو پارلیمنٹریز ہیں انہوں نے بھی اس پہ سپورٹ کی اپنے اپنے ایریا کے اندر. تو یہ ایک پوری ٹیم ایفرٹ تھی جس کے بعد الحمدللہ یہ تاریخ رقم کرنے میں ہم کامیاب ہوئے. تو اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم چیز، کیونکہ سی ایم پنجاب نے اس تاریخی اچیومنٹ کے بعد جو ہمارے اصل ہیرو ہیں سینٹری ورکرز، ان کے لیے فی کس 10,000 روپے انعام کا اعلان کیا ہے. اور اس سلسلے میں اگلے ویکینڈ پہ، یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ اگلا ویکینڈ ہے 21 تاریخ اور 22 تاریخ کو پنجاب کی ہر تحصیل کے اندر تحصیلوں میں جا کے وہاں پہ باقاعدہ پروگرام کا انعقاد کیا جائے گا. ان کے اعزاز میں ان کو بلایا جائے گا اور بلا کے وہاں پہ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے ان کو یہ انعام بھی دیا جائے گا اور ان کو سرٹیفکیٹس بھی دیے جائیں گے کہ انہوں نے جو اتنا خوبصورت اور اچھا کام کیا ہے، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کے اندر پنجاب کی عزت ہوئی. اور اب پاکستان کے جو باقی صوبوں کی جو حکومتیں ہیں ان کے لیے بھی چیلنج ہے. تو میں تو اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ہم نے دیکھا اس چیز کے اوپر کچھ جو صوبے ہیں انہوں نے اپنے کام سے توجہ، کچھ دوست ہی تھے ہمارے جنہوں نے اپنے کام پہ سے توجہ ہٹا کے تو انہوں نے تنقید شروع کر دی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ 15 سال سے 20 سال سے اپنے صوبوں کے اوپر حکومت کر رہے ہیں، کوئی ایک علاقہ بتائیں. میں نے تو یہ چیلنج کیا تھا کہ آپ کراچی کو لے لیں، پشاور کو لے لیں اور ہماری کسی بیکورڈ تحصیل کے ساتھ مقابلہ کر لیں. میاں والی کی تحصیل لے لیں، بھکر کی تحصیل لے لیں، دور دراز علاقوں کو کوئی بیکورڈ تحصیل پکڑ لیں، مقابلہ کر کے دیکھ لیں. ہمارے پاس تو یہ چیلنج اسی ہم نے لیا تھا کہ ہمارے پاس نیٹ ورک موجود تھا. ہمیں معلوم تھا کہ ہم نے جو کام کیا ہے وہ اللہ کے فضل سے 100% جو ہے نا وہ کام ہم نے کیا. تو میں تو ان کو یہ کہتا ہوں کہ اپنی توجہ دیں لوگوں کی خدمت کے اوپر، اور اگر آپ لوگوں سے کام نہیں ہوتا تو ہم سے رابطہ کریں، ہم کام کر کے دکھا دیں گے آپ کو. ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ سندھ کے اندر سے تو ویسے بھی سندھ کی عوام نے تو مطالبہ کر دیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کے پردی سندھ کو صوبہ کر دیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کام کون کر رہا ہے. یہ تو ہم نے ایک ستھرا پنجاب کا ایک آپ کو جو ہے نا وہ نمونہ پیش کیا ہے اس عید کے اوپر. اسی طرح سے سارے انیشیٹو ہیں، بے شمار انیشیٹو ہیں. خدمت خلق کی جو مثال پنجاب قائم کر رہا ہے وہ اس سے پہلے 78 سالوں میں کسی صوبے نے بھی اس طریقے سے قائم نہیں کی. اس کے علاوہ میں آخر میں یہ بھی اس کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ صرف عید میں صفائی کا آپریشن نہیں تھا. اس سے پہلے جو 10 دن ہماری کیٹل مارکیٹس لگی، منڈیاں لگی، آپ کو معلوم ہے وہ بھی ایک عید آپریشن کا بڑا امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے. تو اس میں بھی مثالی کام ہوا، بڑے لوگوں نے بڑی تعریف کی. اور آپ کو معلوم ہے کہ میڈیا کو خاص طور پہ کوئی کہیں غلطی کمزوری ہو تو میڈیا نکال کے لے آتا ہے، میڈیا ہائی لائٹ کرتا ہے. پنجاب میں آپ کو کہیں نہ ان کیٹل مارکیٹس کے حوالے سے نہ صفائی کے حوالے سے کوئی کمپلین نہیں ملی ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی اکنالجمنٹ کیا ہو سکتی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ناقدین ہیں انہوں نے بھی تعریف کی. کوئی ایک شخص ایسا نہیں تھا جس نے اس کام کی تعریف نہ کی ہو. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں ایک دفعہ پھر سے. ذیشان صاحب ایک سوال ہے، زبردست ماشاءاللہ سے کام ہوا کیونکہ حسب روایت ہم لوگ کوشش کرتے رہے کہ علائشیں نظر آئیں لیکن ہاؤسنگ سوسائٹیز کے حوالے سے فارمولہ آپ لوگوں نے طے نہیں کیا یا وہاں سے شکایات ضرور آتی رہی ہیں؟ کیونکہ LWMC کو جب کال جاتی رہی ہیں تو وہ کہتے تھے کہ آپ باہر سڑک پر رکھ دیں تاکہ ہم سڑک سے اٹھا لیں گے، لیکن ہاؤسنگ سوسائٹی شاید ہماری ڈومین نہیں ہے. اس طرح کی شکایات تو بہت زیادہ نہیں تھی لیکن تھی. بہرحال ان کو جو ہم نے ڈھونڈ لیا، ہمیں ٹوٹل 12,000 کمپلینٹس آئی تھیں 3 دنوں کے اندر. 12 کی 12,000 ہم نے ریئل ٹائم پہ ہم نے ریزالو کی. یہ کمپلینٹ صاحب نے بتایا بالکل ٹھیک کہا، اس طرح کی کمپلینٹس آئی ہیں. ہاؤسنگ سوسائٹیز ہماری ڈومین میں نہیں تھی، لیکن اگر ہم نے پھر بھی ہمیں کسی نے کہا ہے تو ہم نے ہوگا ہماری گاڑیاں ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر نہیں جا سکتی، لیکن ہم نے باہر سے کلیئر کیا. جو ہماری ڈومین میں تھا اس کو ٹوٹلی ہم نے کلیئر کیا، جہاں نہیں بھی تھا وہاں پہ بھی جا کے ہم نے کلیئر کیا. یہ بتائیے گا کہ KP کی اور سندھ صاحب آپ پہ گولہ باری کر رہے ہیں
اگر کل وہ آؤٹ سورس کر دیتے ہیں تو آپ کے پی کو میں جا کے کام کر لیں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ آؤٹ سورس کرنے سے بہتر ہے کہ ہم سے مشورہ پہلے کریں. ان سے آؤٹ سورس ہونا نہیں ہے. میں بتاؤں آپ کو کہ یہ آؤٹ سورسنگ کا تجربہ بڑے صوبے نے کرنے کی کوشش کی ہے لیکن نہیں ان سے ہوا. ہم نے جب یہ آؤٹ سورسنگ کا شروع کیا تھا ہم پہ اس چیز کا بھی الزام لگا کہ شاید ہم کوئی بیرونی کمپنیوں کے لیے راستے کھول رہے ہیں. 100% لوکل انڈسٹری اس میں آئی ہے. ایک پوری نئی انڈسٹری جس کا پاکستان کے کسی حصے میں وجود نہیں تھا, آج پاکستان کے اس صوبے میں سب سے بڑے صوبے کے اندر وہ انڈسٹری جو ہے نا وہ قائم ہو چکی ہے, اپنے قدم جما چکی ہے. تو یہ بھی بہت بڑی خدمت ہے سی ایم پنجاب کی اس پورے خطے کے حوالے سے. ایک نئی انڈسٹری جو ہے نا اس کا وجود ہم نے ان کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم سے نہ ہو پائے گا, وہ اپنا آؤٹ سورس بھی نہیں کر سکتے, آگے جانا تو تم سے نہ ہو پائے گا. ہاں آپ نے کہا کہ 1,52,000 ٹن کا آپ کا ٹارگیٹ تھا, 1,57,000 ٹن آپ نے 3,52,000. یہ آپ ویٹ کس طرح سے کرتے ہیں پورے پنجاب میں جو لائسیں اکٹھی کرتے ہیں؟ میرے پاس تفصیل ہے, میں آپ کو ایک چیز دکھاؤں گا. ہمارے یہ میں نے ویسے جو ہمارے ٹریکنگ سسٹم ہے اس پہ یہ دیکھیں نا, یہ گاڑیاں ہیں, یہ لائیو ہم نے کسی ٹائم پہ لیا. اس طرح سے گاڑیاں کسی تفصیل کو ہم نے مارک کیا جو یہ چل رہی ہیں, جو لائیو انفارمیشن ہمارے پاس آ رہی ہے. اس میں ہمارے پاس جو ہیومن ریسورس ہے اس کی تفصیل آپ کو دکھاتے ہیں. اس طرح سے ان کی اٹینڈنس وتھ فیشل ریکگنیشن پوری 1,42,000 سب کی اس طرح ہمارے پاس ڈیٹیل موجود ہے. اور جو ہمارے پاس جو جہاں پہ بیس اسٹیشنز لگے ہوئے ہیں, وینگ بریجز لگے ہوئے ہیں, جہاں پہ ہمارے ڈمپ سائٹس ہیں ان پہ کیمراز لگے ہیں, وہاں پہ لائیو جو ریڈنگ ہے ہمارے پاس آتی ہے, وہ لنکڈ ہے ہمارے سسٹم کے ساتھ. 10,000 روپی اپنی سی ایم کی طرف سے اناؤنس کی ہے. نارملی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہر عید پر اپنے ملازمین کو بونس دیتی ہے 1 تنخواہ. کیا وہ تنخواہ بونس جو ملتی ہے وہ رہے گی یا اس کی جگہ یہ 10,000 روپے ملے گی؟ میں جو اس سے پہلے سسٹم کا ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز کے ملازم ہوتے تھے, اب یہ کام آؤٹ سورس ہو چکا ہے. اب جو کانٹریکٹرز ہیں, جن کمپنیز کو یہ کام آؤٹ سورس ہوا ہے, جو پرائیویٹ سیکٹر ہے, یہ ان کے ذریعے کام ہو رہا ہے. ان کے ملازمین یعنی کہ اب یہ جو سینٹری ورکرز ہیں ان کو وہ جو کانٹریکٹرز ہیں یا جو کمپنیز ہیں جن کو ہم نے آؤٹ سورس کیا ہے وہ ان کو پے کرتے ہیں. ان تمام کے لیے سی ایم نے 10,000 جو ہے نا اس کا. میڈم, آرمی چیف اور ڈپٹی پرائم منسٹر امریکہ کا دورہ کرنے جا رہے ہیں اور پی ٹی آئی نے وہاں پر احتجاج کی دے دی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ سبق نہیں سیکھنا؟ دیکھیں, یہ میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ پارٹی وہ ہے کہ جو اس ملک میں کے بھلے کے لیے کوئی کام کر نہیں سکتے, خود بھی کر نہیں سکے, اور جب ملک کے لیے کچھ بھلے میں ہونے لگتا ہے ان کو سب سے پہلے تکلیف ہونے لگتی ہے. اب جو ایک پوری کیمپین باقاعدہ واشنگٹن چلو, باقاعدہ ان کے جو یوٹیوبرز ہیں انہوں نے ایک کیمپین چلائی ہے. اب یہ آج کہیں کہ جی ہمارا اس سے تعلق نہیں, کل میں نے گوہر خان صاحب کو سنا, انہوں نے کہا نہیں پارٹی نے تو کوئی کال نہیں دی. تو وہ جو ان کے وہ سرخیل ہیں یوٹیوبرز اور جو ایک اس پوری اوورسیز کمیونٹی کو بھی وہ وہ لوٹ کرتے ہیں, وہ سارے پی ٹی آئی سے ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ کوئی فرق نہیں پڑتا. عزت اور ذلت خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. فیلڈ مارشل صاحب کو جو عزت اللہ پاک نے دی ہے, پاکستان کی قوم نے دی ہے, یہ چند بیٹھ کے یوٹیوبرز باہر یہ اس عزت کو جو ہے وہ ضائع نہیں کر سکتے. وہ کر سکتے, اور یہ پھر وہ بات ہے کہ یہ اپنے لیے ذلت اور اپنے لیے اذیت خود دونوں کمانا چاہتے ہیں. اب خود کوئی کھائی میں دھکا بھائی لینا چاہتا ہو تو اس میں ہم کیا کریں گے؟